ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ بولو جب جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، علیہ السلام نے پوچھا کہ ورفعنا لک ذکرک کے کیا معنی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا۔ اذان میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ تکبیر میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ نماز میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ دعا میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ بندے میرے ہوں گے، مخلوق میری ہوگی، امت تیری ہوگی۔ میدان معاشر میں حوض کوثر میرا ہوگا، ساقی کوثر میرا مصطفیٰ ہوگا۔ عدالت میری ہوگی، اے مسلمان سن، عدالت میری ہوگی، لیکن شافی معاشر میرا مصطفیٰ ہوگا۔ پھر سن مسلمان کہ جنت میری ہوگی، امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، کہ جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں میرے کملی والے کا ذکر ہوگا۔ اللہ جدا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ مسلمان تو کیسی توحید بیان کرتا ہے، تو کیسی توحید سنتا ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کو جدا کر کے کہتا ہے یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ یہ توحید تو شیطانی توحید ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کو نہیں مانتا، آدم کے بنانے والے کو مانتا ہوں۔ تو جب میرا رب کملی والے سے محبت کرتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہنے والا کہ اس دو ناموں کو جدا کر دو۔ جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے کھرچ کے اتار دو، صرف محمد لکھو، تاکہ لوگ آتے رہیں ہمارے پہ پردہ ہو۔ جب یہ بھی وقت ختم ہو جائے، ہم تعداد میں محلے میں علاقے میں بڑھ جائے، پھر یہ بھی مٹا دینا، پھر آیت الکرسی لکھ دینا، زمانے کو بتانا کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ نہیں، تو توحید پرست نہیں ہے، تو شیطان کا پیروکار ہے، تو شیطان کا پیروکار ہے۔ جنت کے دروازے پہ محمد الرسول اللہ، جنت کا دروازہ، 8 دروازوں کے اوپر محمد الرسول اللہ۔ جنت میں داخل ہوگے، ہر چھوٹے دروازے پہ، ہر محل کے دروازے پہ، ہر کھڑکی کے اوپر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حور و غلمان جو ہیں ان کی پیشانیوں کے اوپر محمد الرسول اللہ، ان کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر محمد الرسول اللہ۔ تو کہاں کہاں مٹائے گا، تو کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ سدرۃ المنتہا پہ جو بیری ہے اس کے ہر پتے کے اوپر محمد الرسول اللہ۔ جنت کے اندر اللہ نے ہر نعمت جو بنائی ہے، ہر نعمت کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ تو یہی دیکھنے کا عادی ہو جا، آگے آسانی رہے گی۔ اگر تیرے بخت تجھے جنت میں لے گئے تو فقیر کی بات مان لے کہ یہیں پہ 2 نام اکٹھے لکھے دیکھنے کا عادی ہو جا۔ یہاں جلن نہیں ہوگی تو وہاں بھی سکھ رہے گا، وہاں بھی سکھ رہے گا، تجھے آسانی ہوگی۔ یہاں تو دیواروں پہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ مٹانے کا عادی ہے۔ اگر تیرے بخت تجھے جنت میں لے بھی گئے تو جنت میں بھی کڑتا رہے گا۔ کہاں کہاں سے مٹائے گا، کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ اب اللہ توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا ہے آخری فکرہ؟ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ مجھے لگتا ہے آپ جاگ نہیں رہے۔ کہاں کہاں سے مٹائے گا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یمن کے اندر ایک یہودی تورات پڑھتا تھا، یعنی اپنی کتاب ہے اس کی وہ تلاوت کرتا تھا، زیارت کرتا تھا۔ اس نے طاق سے، الماری سے تورات نکالی، جس طرح ہم قرآن مجید نکالتے ہیں، اپنی کتاب نکالی۔ جب کتاب کھولی تو اس کی نگاہ پڑی تو سامنے لکھا تھا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا لکھا تھا؟ محمد۔ اب اندر کیا ہے؟ بغض ہے۔ بنی اسرائیل کو کیا تھا؟ بغض، کینہ تھا، حسد تھا، جلن تھی۔ اس نے اس میں محمد کو کھرچ دیا۔ میں نے بات کیا کہی تھی؟ تو یہی دیکھنے کا عادی ہو جا، ورنہ بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تنگی ہوگی۔ اگر تیرے مقدر جنت میں لے بھی گئے تو بڑا تنگ ہوگا وہاں جا کے بھی۔ اب کیا ہے کہ وہ کتاب کھولتا ہے،
سامنے صفحہ جو کھلتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اسم محمد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اب اندر کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جلن ہے۔ اللہ کے نبی کا نام کھرچ دیا، مٹا دیا، کتاب کو بند کیا، طاق میں رکھ دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ کتاب کھولتا ہے تلاوت کے لیے، زیارت کے لیے، جو ہی صفحہ کھولتا ہے تو اس میں محمد کو سامنے پاتا ہے، اس میں محمد کو سامنے پاتا ہے۔ اندر کیا ہے؟ جلن ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ پھر دوبارہ اس میں محمد کو کھرچتا ہے، مٹاتا ہے اور کتاب کو بند کر دیتا ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کتاب کے اندر اس میں محمد ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کتاب کے اندر اس میں محمد ہو۔ اب اس کو کھرچ کے مٹاتا ہے، کتاب کو بند کرتا ہے، طاق میں الماری میں رکھتا ہے۔ چند دن کے بعد دوبارہ کتاب کھولتا ہے، اس میں محمد سامنے جلوہ گر ہے، اس میں محمد کا نور سامنے جلوہ گر ہے۔ اب وہ حیرت زدہ ہے کہ میں مٹاتا ہوں تو یہ پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ سینے کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اب وہ دوبارہ اس میں محمد کو مٹاتا ہے، مٹا کر کتاب کو طاق میں رکھ دیتا ہے۔ پھر چند دن کے بعد جب دوبارہ کتاب کھولتا ہے تو پھر اس میں محمد سامنے ہے۔ جب 4 بار اس نے کیا، 3 بار اس میں محمد کو کھرچ کے مٹایا، جب چوتھی بار بھی دیکھا کہ اس میں محمد کھرچنے سے مٹانے سے مٹتا نہیں ہے تو اندر سے آواز آئی، جو رب اس میں محمد کو مٹنے نہیں دے رہا وہ محمد کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ جو رب اس میں محمد کو مٹنے نہیں دے رہا ذکر رسول کو مٹنے کیسے دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رب اس میں محمد کو مٹنے نہیں دے رہا، اگر محمد سچا ہے تو محمد کی شریعت جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر سچے ہیں تو ان کی شریعت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آواز اس کے اندر سے آئی تو اس نے اپنا زاد راہ لیا اور وہ مدینہ کی طرف سفر جو اس نے شروع کیا، مدینہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ 6 دن کی مسافت کر کے طے کر کے مدینہ پاک پہنچا۔ لیکن جب مدینہ پاک پہنچا تو اس کے نصیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری حیات سے تشریف لے گئے۔ ابھی 3 یا 4 دن تھا وصال کا، جب اس نے آ کے پوچھا کہ میں محمد الرسول اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ کس کو ملنا چاہتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے بتایا کہ بھائی وہ ہمارے حضور، ہمارے کملی والے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب مولا علی نے اس بات کا انکشاف کیا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور التجا کرنے لگا کہ دنیا میں تو زیارت نہ کر سکا، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، میں ان کے قبر کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمان سن، میں نے تجھے شروع میں یہ ایک بات کہی تھی، ایک فکرہ دیا تھا کہ سگریٹ کی اگر مہک ہے یا سگریٹ کی اگر حمک ہے یا سگریٹ کی اگر بدبو ہے تو ذکر رسول کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا، ذکر رسول کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ اب وہ یمنی، وہ یہودی اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا وصال ہو گیا ہے، رحلت فرما لی ہے تو مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر پہ جا کے وہ خوشبو سونگنا چاہتا ہوں جو تورات کے اندر اس میں محمد سے آتی تھی، میں اس خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں جو تورات کے اندر اس میں محمد سے آتی تھی۔ تو مولا علی نے اس کا ہاتھ تھاما، قبر پہ لے گئے۔ اس نے کہا میں قبر پہ جاتا ہوں، مجھے وہ کرتا تو لا کے دے جو نبی پہنتے تھے، مجھے وہ کرتا تو لا کے دے جو نبی پہنتے تھے۔ ادھر مولا علی نے گھر خادم کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ کو کہو کہ وہ کرتا جو ہے اپنے بابا کا وہ دے دیں، کوئی عاشق آیا ہے، کوئی طالب آیا ہے، اس نے زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تبرک لے کے خادم جو ہے کرتا لے کے پہنچے،
वो कुर्ता लेके पहुंचे। अब वो यमनी, वो यहूदी यूं कुर्ता पकड़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे खड़ा है और कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और ये कब्र वाले बरहक नबी हैं, मैं इनकी रसालत और नबूवत की गवाही देता हूं। ऐ मुसलमान पे दिल के कानों से सुन, उसने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ सोनिया जब तक मोहम्मद जिंदा था, जिंदा तो आज भी है, जिंदा तो आज भी है। ये अल्फाज की जुबान की कमजोरी है। मोहम्मद जिंदा कल भी था, मोहम्मद जिंदा आज भी है, मोहम्मद जिंदा हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। ये सिर्फ अल्फाज की जुबान की कमजोरी है। कल तक मोहम्मद जिंदा था, मैं उसका नाम खुर्चता रहा, आज कलमा पड़ा है, मोहम्मद मौजूद नहीं है। ऐ अल्लाह अगर तूने मेरे ईमान को कबूल कर लिया है, उसकी दलील ये हो कि मुझे अब मोहम्मद की कब्र से जुदा होना नसीब ना हो। ऐ अल्लाह मेरी आ जाए, मेरी रूह यहीं से परवाज कर जाए। अल्लाह वालों तारीख उठा के देखो, अहादीस की किताबें खोल के देखो, बस ये दुआ मांगने की देर थी, मेरे रब ने दलील दे दी कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के जो मांगता है उसको अता कर दिया जाता है। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहब्बत के साथ कहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ता है, उनसे प्यार करता है, फिर वो जो मांगता है वो अता कर दिया जाता है। उसने मोहब्बत में मौत मांगी, हमने मौत दे दी। ये तो मांगने वाले पे है ना। आपने मौत मांगनी है तो मौत मांगो मदीने में, ईमान पे मौत मांगनी है तो मौत मांगो, जिंदगी मांगनी है तो जिंदगी मांगो, शिफा मांगनी है तो शिफा मांगो, कारोबार मांगना है तो कारोबार मांगो, बेटियों के रिश्ते मांगने हैं तो बेटियों के रिश्ते मांगो। अल्लाह वालों सवाल तो ये है कि मांगना तूने है। ये तो वो लब हैं जिन लबों पे ना नहीं है, ये तो वो लब हैं जिन लबों पे ना नहीं है। अगर कमली वाले के लबों पे ना नहीं है तो कमली वाले को बनाने वाला क्या तुझे इनकार कर देगा? तुझे कहेगा कि मेरे महबूब के दर पर आया है, इस दर को छोड़ के तू फलां पीर के दर पे चला जा, फलां आमिल के दर पे चला जा, फलां जादूगर के दर पे चला जा। नहीं, तेरी इधर नहीं बनेगी, तेरी तवीज़ों को लटकाने से बनेगी, जलाने से बनेगी, दबाने से बनेगी, पिलाने से बनेगी। नहीं नहीं, तेरी बनेगी तो हुजूर की गुलामी में आके बनेगी, तेरी हुजूर की गुलामी में आके बनेगी। तो अल्लाह जब उसकी रूह परवास कर गई, वो ऐसा खुश नसीब इंसान था कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की लहर मुबारक पे आके कलमा पढ़ा तो मौला अली ने फिर उसको गुस्ल दिया, वलियों के इमाम ने उसे गुस्ल दिया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको जन्नतुल बकी में दफन किया, उसको जन्नतुल बकी में दफन किया। तो अल्लाह वाला जब हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये जिंदगी भी सुखी है और अगली जिंदगी भी सुखी है।